بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات اسی وقار اگر کوئی شخص نیک اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس نو دنیا اندر ہی پاکیزہ صاف ستھری زندگی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاکیزہ انسان ہی پسندیدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ رہن والے لوگاں نال محبت فرما. چاہے وہ طہارت ظاہری ہوئے یا باطنی ہو. اسی طرح فحاشی بے حیائی جو ہے حرام ہے، چاہے ظاہری ہوئے چاہے باطنی ہو. اس مناسبت نال گزشتہ خطبہ زنا دی حرمت
ہولناکی اور غلاظت اور ایسے اسباب اور سرائے جو زنا دی طرف لے کے جاندے ان اسباب دی نشاندہی اور حرمت بیان ہوئی سی۔ اسے ہی سلسلے نو آگے بڑھان دی کوشش کرن، کیونکہ ساڑھے ملک اندر خاص ماہ فروری اندر اور پھر 14 فروری جو کل گزر چکی، اس دن نو یوم محبت دے نام یا ویلنٹائن ڈے کے نام ایک عیسائی پادری ناکام اس دی عیاشی، بے حیائی، فحاشی، غلاظت، گندگی دی وجہ تو جو سولی پہ چڑھایا گیا اور اس نے اپنے آخری پیغام آخری تحریر بھی اپنی اس غلاظت بھری محبت، خواہش پرستی اور برہ روی والی گندی محبت جس جیل اندر قید سی اس جیلر دے بیٹی نال معاشقہ تو اس نے بھی اپنی پھانسی موت تو پہلے اپنی اس محبوبہ دے نام پھول یا تحریر پیش کی جس دی یاد آج تک کفار اندر منائی جاتے، صدیاں بیت چکیاں نے عیسائیت دے بگڑے ہوئے جوان اور فطرت تو ہٹے ہوئے لوگ ضلالت گمراہی دی دل دل اندر پھنسے ہوئے لوگ انہاں دا یہ دن، انہاں دا یہ یوم منایا جاندہ سی جو آہستہ آہستہ اہل اسلام، اہل ایمان داخل ہو اور آج یہ بیراروی قوم کفر، شرک، فتنے اور فحاشی بے حیائی اندر رچی بسی قوم اس نے نئے رنگ اور انداز یوم محبت دے نام تے نعوذ باللہ مناندے اور لڑکیاں نو غیر محرم جوان بچیاں پھول پیش کرتے اور اس نو اساتی اور فحاشی بے حیائی نو سمجھنے نے کہ شاید اسی آزادی دے پیکر اور آزادی عورت نو جکڑن چو، پابندی چو، گھر چو، اس تنگ ماحول چو
نکال کے آزادی کی طرف لے آنا چاہے، یعنی عورت کی آزادی مطلوب ہے، اور کوئی روک ٹوک پابندی نہ ہو، بلکہ حقیقت کے اندر عورت کی آزادی نہیں ہے، عورت تک پہنچن دی آزادی، کہ ایسے گر، ایسے طریقے، ایسے راہ آسان ہو جان تاکہ عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے، غیرت، حیا، شرم جو اس قوم دی فطرت ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک طرف وہ میڈیا اور یہ سارے لیبرل قسم دے لوگ کھڑے نے، اور دوسری طرف گنے چنے مذہبی لوگ، مساجد، مدارس، اہل علم، اہل دین لوگ، نمازی اور فطرت پر قائم لوگ، ایک کھڑے، مقابلہ جاری ہے۔ لیکن اللہ دی رحمت اور فضل ہے کہ تھوڑا طبقہ فکری طور پر دلائل دی روشنی غالب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خطبات اندر واس و دروسن نئی نسل نو، جوان اولاد نو سمجھایا، اس دے عواقب، اس دے انجام، اس دے بدکاری اور فحاشی دے راہ تے چلن دے جو انجام، اور جو اسلام اس بارے شدت ہے، سختی ہے، اسلام دے جس قدر جذبات میں مسلمان دی پاکیزگی اور طہارت اس نو بیان کیتا ہے تاکہ ایمان مضبوط رہے اور تازہ رہے اور ایمان بڑھے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ اس چیز نو آزادی سمجھتے، یہی لوگ اگر انہوں الٹ انداز سمجھایا، اور وہ انداز بھی مسنون ہے کہ اگر کسی عورت نو پھول پکڑانا یا مس کرنا یا اسرا معاشقہ یا اسرا محبت یا چوکا چوراہوچ بازارچ میل ملاقات، اگر یہ آزادی ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ اگر ایسا ہی کام تہاڈی بہن اور بیٹی نال کوئی دوسرا شخص ایسا انداز اپنائے تو کیا تہاڈی غیرت یا فطرت برداشت کرے؟ تو ہر فطرت کچھ نہ کچھ ایمان دی چنگاری ذرہ کیوں نہ موجود، جس اندر ہے ہی نہیں ہوتے زیر باس، جس اندر کوئی رتی ذرہ ایمان، رمق، غیرت، حیا، شرم موجود ہے، اس دی فطرت کہے گی کہ ایسا میرے لئی کا مقابلے برداشت نہیں۔ تو جب تیرے لئی برداشت نہیں ہے کہ تیری بہن بیٹی اس طرح آزاد پھرے اور اس طرح کوئی پھول پیش کرے، تو پھر حدیث رسول تو ہے کہ جڑی چیز اپنے لئی پسند کرتا ہے وہی دوسرے لئی بھی پسند کر۔ تو ذرا غور فرمائی
ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن جڑی سو آیت مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً ایسے لوگ جو اہل ایمان دے اندر بے حیائی پھیلان نو پسند کر پھیلا رہے نے یا پھیلان نو پسند کر دیں، محبت کر دیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے بے حیائی، فحاشی، بے پردگی عام ہو جائے، ایسے لوگوں لئی لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہاں لوگوں لئی دنیا دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت پہ دنیا دردناک عذاب، اس نہدا ایک انجام کہ دنیا جی دردناک عذاب ہوئے، فحاشی، بے حیائی، بدکاری دے مرتکب شخص لئی دنیا جی دردناک عذاب۔ دردناک دنیا جی عذاب کیسا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زنا او شارب الخمر، فرمایا جڑا شخص بدکاری کرے یا شراب پیے، نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، آپ نے فرمایا جس طرح انسان اپنے سر چو قمیض نو پار کر لیندے اتار دیندے، ایویں اس شخص دا ایمان نکل جا۔ جس طرح نہار لئی تسی قمیض اتار دے، وجود تو الگ کر دیں دے، اتار دیں دے، اس طرح ایمان بھی قمیض ہے، ایمان ایک لباس دی مانے، اگر اس راستے تے چل نکلو گے جو قمیض نو اتار کے الگ رکھ دے ہو، ایویں ایمان بھی اتر کے الگ ہو جا۔ ایمان حالت بدکاری انسان دی جسم تے قائم رہے، ایسا نہیں ہو۔ بتاؤ اس تو بڑی سزا دنیا کی ہو سکتی ہے کہ ایمان ہی انسان تو دور نس۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، یہ دنیا کا عذاب ہے، اور اس دی مختلف انداز نے اس عذاب بعض لوگوں نے زنا دی سخت ترین سزا، جتنے بھی جرائم نے، گناہ نے، جنہاں تے حدود قائم ہوندیا، انہاں جو سب تو سخت دردناک عبرتناک سخت ترین سزا بدکاری دیے کہ اس نو پتھر نال رجم کیتا جائے اگر بدکار شخص شادی شدہ ہو، چاہے مرد ہوئے چاہے ہو۔ ایسی سزا اور کسی گناہ قتل، اور قتل دے بدلے بھی قتل ہے، ارتداد کی سزا بھی قتل ہے، لیکن انداز سزا جو ہے وہ سب تو ہٹ کے اور نمایاں ہے کہ پتھرہ نال مارنا، تڑپا تڑپا کے مارنا، اور زمین گاڑ کے مارنا، اور پتھرہ نال مار۔ اس سے زیادہ بعض لوگوں نے انکار کی، اور ایسے لوگ آج کل بھی میڈیا تے موجود جنہاں نے مرتد کی سزا قتل اور شادی شدہ بدکار دی سزا رجم، اس دا انکار کی۔
جنہیں دور حاضر جوید آمد غامدی میڈیا تے اس دی سپیچ موجود جیڑی بھی وہ سپیچ تسی سنو گے وہ سپیچ تے غور کرو تقاریر اس دی سنو پڑھو انہاں جے بات اس دے مذہب اس دے عقیدے یہ نمایاں ہوئے کہ رجم کی سزا اسلام نہیں ہے، صرف 100 کوڑا غیر شادی شدہ ہوئے شادی شدہ ایک ہی سزا ہے جو قرآن احادیث دی متعین کردہ سزا نو تسلیم کر لی تیار، بلکہ اس نے اس حد تک یہ بات لکھی جب سزا قرآن مطلقاً ہے تو لازمی کسی اور کتاب چو جا کے لبھنی ہے، پتھر مارنے ہی مارنے۔ حالانکہ اس سزا ہوتے امت دا اتفاق بھی ہے، امت دا جمع۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، تمام ائمہ کرام جنہاں دے نام تے آج دنیا کے لوگ مذاہب یا عقائد یا مسالک بنا کے بیٹھے نے، ان تمام ائمہ دا بھی اتفاق ہے کہ شادی شدہ بدکار شخص دی سزا رجم۔ بدکار واسطے راستے نو آسان کرن یا ایدی سنگینی نو ختم کرن، لوگاں دے دل و دماغ جو اس دا خوف ختم کرن لئی یہ سازش ہے کہ دی سزا رجم ہے۔ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک ہی تے سزا نہیں۔ قرآن پاک نے کی فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے حیائی پھیلانے والے شخص لئی دنیا دردناک عذاب ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ خبردار کسے جان قتل کرنا تو اڈلی جائز نہیں، الا بالحق، مگر قدوں قتل جائز ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ بالحق کی تفاسیر پڑھیے کتب تفاسیر، قرآن کہہ رہے ہیں کسے جان نو قتل نہیں کرنا، جدوں قتل کرنا ہے حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ کسے بندے نو مسلمان نو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ممانت ہے قرآن، اجازت ہے مشروط حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ اس حق پر تفسیر پڑھیے، احادیث پڑھی، قرآن ایک اصول بیان کرد، ضابطہ بیان کرد کہ اے ایماندارو تسی کسے بندے نو قتل نہیں کر سکتے، لیکن جدوں مارو گے قتل کرو گے حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ بالحق پر تفاسیر پڑھی، بالحق پر احادیث رسول پڑھی، نبی علیہ السلام وضاحت فرمانگے کہ وہ حق کیا ہے، کیسے مارنا ہے حق کے ساتھ۔ صحیح البخاری سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد مسلمان لئی جائز نہیں ہے، اس کا خون تمہارے لیے حلال نہیں، جدوں وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تم پر حرام ہے اس کا خون، اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، الا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ، مگر 3 وجوہ ایسی ہے جہاں اس کا خون تم پہ کرنا حلال ہے۔ حاکم پر، حکمران پر جائز ہے 3 صورتوں میں اس شخص کا خون حلال ہو جائے، مارنا جائز ہو جائے،
یہ ہے الا بالحق، قرآن کی آیت کی تفسیر کہ حق کے ساتھ اس کو قتل کرو۔ حدیث بخاری ہے، وہ حق کیا ہے؟ وہ 3 ہے۔ پہلا حق فرمایا نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، وہ بندہ مارے تو اس کے قتل میں، اس کے قصاص ہے انہوں قتل کیتا جائے۔ والصیب الزانی، فرمایا شادی شدہ زانی بدکار شخص، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے دین سے، اسلام سے قبول کر کے پھر جائے مرتد۔ قرآن پاک حکم عام ہے، مطلقاً حکم ہے، حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے، حق کے ساتھ جان لینا جائز ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ اس کی حدیث بخاری میں وضاحت ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما۔ ایک خطبہ سنیے جو امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی اندر ممبر پر تشریف فرما، اور بڑی آپ نے پیاری بات اور پیارا واعظ اور پیارا خطبہ ارشاد فرمایا جو صحیح البخاری ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، ان اللہ قد بعث محمد بالحق، یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد بعث محمد بالحق، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا، اور آپ نو بھیج کے اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب الہی اندر ایک آیت نازل فرمائی، وہ آیت الرجم تھی۔ اور اہل علم، طلباء اور قرآن و سنت نل تمسک رکھنے والے لوگ سمجھ کہ قرآن پاک کچھ آیات ایسیا موجود جنہ دا حکم منسوخ ہے، لیکن قرآن پاک وہ آیت تلاوت موجود، تلاوت ہو رہی، لیکن حکماً وہ آیت منسوخ۔ اسی طرح قرآن پاک کچھ آیات ایسیا بھی جنہ دی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، لیکن حکم باقی ہے، عمل باقی ہے، لیکن آیت قرآن پاک تلاوت منسوخ ہو چکی، آیت قرآن پاک موجود نہیں، حکم قائم ہے، تلاوت منسوخ۔ بعض آیات کا حکم منسوخ ہے، تلاوت موجود۔ آیت الرجم جو ہے آیت منسوخ ہے، حکم موجود۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک آیت موجود سی، آیت الرجم اسا پڑھتے سن، یاد کیتی سی، اس نو بڑے محفوظ کیتا سی، یاد کیتی سی، پڑھی سی، نازل ہوئی سی۔ پھر اللہ کا قرآن یہ حکم ہے کہ جس آیت نو چاہے وہ اٹھا لے، منسوخ کر لے۔ تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ اور آگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہوئے کہ طویل وقت گزرن تو بعد ایسا وقت آئے ان یقول قائل ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ کوئی لمبے عرصے تو بعد کوئی ایسا شخص آ کے کہے کہ قرآن آیت رجم نہیں ہے، لہذا اسی رجم نو نہیں مننا گے، نہیں تسلیم کرا۔ فرمایا خبردار، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ منزل من اللہ ہے۔ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌ، اور رجم کرنا بدکار شادی شدہ نو حق ہے۔ عَلَى مَنْ زَنَا، حق ہے رجم اس شخص پر جو بدکاری کرے اور شادی شدہ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو،
اس پر گواہ قائم ہو جائیں، یا وہ عورت کے ہاں پیٹ میں بچہ ہو، یا وہ مرد عورت اپنے جرم کا اعتراف کرے، انہاں صورتہ جو کوئی صورت بھی قائم ہو جائے تو یقین جانو کہ رجم کرنا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ خطبہ صحیح البخاری محفوظ۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، یاد رکھی جس کے بستر پر جس کے گھر بچہ پیدا ہو بچہ اسی کا ہے، اور اگر بدکار شخص ہو بدکاری کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہوا بچہ اسی کا جس کے گھر جس کے بستر میں پیدا ہوا، اور زانی کے لیے وہ بیٹا نہیں ہے، زانی کے لیے پتھر، اس کو ختم کر دیا مٹا دیا جائے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سینہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا قبیلہ اسلم دا شخص، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ ہوئے بدکاری ہوئی۔ آپ نے اس تو اپنا چہرہ پاک پھیر لے، وہ دوسرے پاسوں آگے پھر عرض کرتا ہے محبوب جی میرے کو گناہ ہوئے۔ 4 واری اس نے اپنے گناہ دا اعتراف کیتا، اعتراف جرم تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس شخص نو پتھر مار مار کے رجم کر۔ تو قرآن بعد یہ آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل کرنا جائز نہیں مگر حق کے ساتھ، یہ ہے وہ حق، یہ ہے وہ بدکاری جس کی وجہ سے شخص نو رجم کیتا جا۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی قرآن پاک دی آیت دی تفسیراً یہ کہنا کہ قرآن اتنے بدکار شخص دا رجم نہیں ہے یہ بات غلط۔ قرآن پاک مطلق آیت حکم موجود ہے، تفصیل و توضیح حدیث ہے، قرآن صرف اتنی بات کہی ہے کہ جان نو مارنا نہیں سوائے حق دے، وہ حق کیا ہے اس کی تفصیل حدیث میں۔ ایسے شخص کی باتوں میں ایہو جے لوگ دے پیچھے خاص ایجنڈا لے کے تاکہ مرتد کی سزا جو قتل ہے شریعت اسلام میں اس کو ختم کروایا، اس دے ساتھ ساتھ زنا اور بدکاری اور فحاشی دی جو سزا ہے سنگین ترین، اس دے اندر صرف کوڑے رکھے جان، پھر کوڑے بھی اور آسانی بھی ہو سکتی کہ کوڑے اچھا پھر سیدنا ایوب علیہ السلام دی دلیل قرآن جو پیش ہوئے گی انہیں جھاڑو مارے اسی بیوی نو کوڑے آن دے بدلے، لہذا ایک جھاڑو مار لو بدکاری تے دروازہ کھول گئے۔ یہ بنیاد ہے کہ رجم ختم کرو، پتھر ختم کرو، قتل سزا ختم کرواؤ، پھر پیچھے 100 کوڑے رہ جان گے، پھر کوڑے دی تعویل کریں گے کہ ایک جھاڑو ہی ماں 100 تیلا کٹھا کر لو۔ یہ بات اب مرحلہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو دسیا جائے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث ساری قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف کیسے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ حق کے ساتھ قتل کرو، جب حق بنے وہ اس لائق ہو قتل کے تو اس انسان کو قتل کرنا جائز ہے۔ وہ حق کیا ہے اس کی حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی جوڑ مرد عورت بدکاری ہو، نبی علیہ السلام نے ویکھیا انہاں اس جوڑے دا منہ کالا کیتا ہے، سواری تے سوار کیتا ہے، ایک دا منہ پیچھا نے ایک منہ دا دوسری طرف مخالف سمت منہ کر کے انہوں نے سزا دے رہا، منہ کالا کیتا۔ نبی علیہ السلام پتا چاہتا آپ تشریف لے آئے، آپ نے ویکھیا فرمایا ما تجدون فی التورات علی من زنا،
ثانی شخص کے بارے میں تورات میں کیا ہو؟ یہودیو یہ توڑا جوڑا ہے جنہیں بدکاری کیتی ہے تو صرف منہ کالا کر کے انہوں سزا دے رہے ہو۔ تورات کیا کہتی؟ یہ بارے تورات کا حکم کیا ہے؟ کیوں نہیں تم فیصلہ کرتے اللہ کی کتاب کے بارے دی روشنی؟ کیوں نہیں فیصلہ کرتے تورات کی روشنی میں؟ تورات میں کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھی تورات ہے بس ہے یہ کہ منہ شوں دا کالا کر دے ہوتے، ہلکی پھلکی سزا ہے، منہ کالا کر دے انہوں چلو گلی گلی پھیر دے لان تان ہو جائے، عبرت تھوڑی جی بن جائے، سبق بن جائے، بس ہے ہی سزا۔ آپ نے فرمایا فاتو بالتورات ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو اپنے دعوے میں لے آؤ تورات۔ انہوں نے سوچیا محمد مصطفیٰ پہ تورات نازل بھی نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ہوئے گا کہ دی سزا کی لے آؤ تورات لے آؤ۔ آپ نے فرمایا پڑھو تورات نو جتے سزا ماں لکھیا نے حدود دا کتاب کھولو تے پڑھو۔ انہاں حدود دے اب آپ نو کھول لے پڑھن لگ، جدوں پڑھیا تو جتھے آیت رجم سینہ پڑھن آلے مولوی نے، پڑھن آلے عالم نے، پادری نے اس آیت تے ہوتے ہاتھ چا رکھے، جتھے رجم والی آیت ہوتے ہاتھ چا رکھیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ویکھو ہوتے بھی کتے بھی نہیں تھے، اے بھی کوئی نہیں تھے، آیت رجم تورات ہے کہ نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے سے آپ نے فرمایا مرو فَلْيَرْفَعْ يَدَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اینو حکم دیو، اینو کہو کہ ذرا اپنا ہاتھ تے اتنا چکے، اے جڑا صفحے تے نے ہاتھ رکھے ہے ہاتھ چکواؤ۔ جو ہی ہاتھ چکوایا تے نیچے لکھے آسی کہ زانی مرد ہو یا عورت ہو شادی شدہ ہو تو انہوں دی سزا پتھر۔ آپ نے فرمایا فَامَرَ بِهِمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیتا انہاں دوہانو مدینے دے باہر لے جا کے رجم کر دیتا جائے۔ ان پر وہی فیصلہ میں کر رہا ہوں جو اللہ کی کتاب میں ہے۔ کون سی کتاب اللہ سے مراد تورات بھی ہے اور کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک۔ نبی علیہ السلام نے سزا لاگو کروائی۔ پڑھیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں آیت رجم موجود تھی، حکم اس کا منسوخ نہیں ہوا، تلاوت منسوخ ہوئی۔ بے شمار حدیث ہے۔ سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ آپ دا عمل، آپ دا قول، آپ دا فعل، آپ دا زندگی بھر حدود دا نفاذ اس بات دلیل ہے کہ رجم حق۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کولو اے جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا معاذ جان دے ہو زنا کس کو کہتے؟ سادہ جے لفظ ہے جو آپ نے سمجھایا، عرض کیتا یا رسول اللہ اے ہی گناہ ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ معاذ نو لے جاؤ اور زمین اندر گاڑ کے پتھر مار مار کے ختم کر دو۔ صحابہ کرام لے گئے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ زمین اندر گاڑیا پتھر مارے، اس وقت تک پتھر کی بارش جاری رہی جب تک معاذ فوت نہیں ہو، فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دی میت نو اٹھاؤ تے غسل دے کے کفن دے کے اس نو دفن کر دو۔ فرمایا محبوب جی جنازہ، فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ اس کو بغیر جنازے کی دفن کر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جنازہ نہیں پڑھیا، اس نے غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، جا کے دفنا دیتا ہے۔ 2 دن یا 3 دن گزرے، حدیث صحیح مسلم دے اندر
نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر نے صحابہ کرام مسجد نبی اندر انتظار کر نماز دی جماعت دا وقت ہون والے انتظار فرما رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کچھ لیٹ ہو گئے، صحابہ کرام آپس میں گلباں شروع کرنے لگ پہ، کہنے لگے یار ماعز نے کمال کیتا ہے، ماعز نے جے گناہ کر بیٹھا سی، گناہ ہو ہی گیا سی تے چھپا جاندہ، کسی نے پتا تے ہے نہیں سی، اللہ کو توبہ کر لیندہ، اللہ انہوں معاف فرما دیندہ، انہوں فوت ہو گیا، نالے رجم ہو گیا، نالے جنازہ نہیں ہویا۔ بعض صحابہ کہنے لگے یار اس طرح نہیں گل کرنی چاہیے تھی، اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے، کیونکہ زنا دی سزا تے رجم میں جنہوں سزا بھگت لوے پھر تے او دے واسطے معافی انہوں معاف کیتا ہونا ہے اللہ۔ دوسرے صحابہ کہنے لگے معافی دیتی ہوندی تے جنازہ جنازہ نہ ہو جانا، جنازہ تے ہویا معافی نہیں ہوئی، آپس دے اندر گل بات شروع ہو گئی، تنازع شروع ہویا تے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر موجود نے، آپ پر وحی آئی، فرمایا محبوب جی ذرا آسمان الوے کو، آسمان اللہ آپ نے چہرہ پاک اٹھایا ہے، اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا کے ماعز نو جنت کی نہروں میں نہاتا مصطفیٰ کو دکھایا، فرمائیے نہا رہا ہے ماعز، جاؤ بار صحابہ کرام کو سمجھاؤ، واس کرو، خطبہ دو کہ ماعز کو برا نہ کہو۔ نبی علیہ السلام بات شریف لے آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس دے بارے گل بات کر رہے ہو؟ فرمایا محبوب جی ماعز ابن مالک دے بارے، آپ نے فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، اٹھو ماعز بن مالک واسطے اللہ کو مغفرت کی دعا کرو۔ کیا معنی؟ آؤ آج اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ نے ماعز کو معاف کر دیا ہے۔ سزا موجود ہے اسلام میں، اور پیغمبر کے عمل سے، آپ کے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے یہ ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ پاک میں بدکار جوڑے کو جو شادی شدہ تھا اس کو سزا دی گئی، اور سزائے رجم ہے، اور یہی آیت کی تفسیر ہے کہ نہ قتل کرو کسی جان کو الا بالحق، یہی ہے حق، جو ہے نا قبیلے کی وہ عورت جس نے بدکاری کی تھی، نبی علیہ السلام اس کو رجم کیا، عورت آئی سی، صحابی توجہ کرو، جو نبی علیہ السلام دے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گئے، بدکاری ہو گئی اور میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جا واپس چلی جا، جدوں بچہ پیدا ہوئے گا پھر آنا، بچہ پیدا ہویا پھر آئی، آپ نے فرمایا جا واپس چلی جا، بچے نو دودھ پلا دی رہی، خارجی خوراک دی عادت بنا دے رہی، جدوں بچہ روٹی وغیرہ کھان لگ پیا، وہ دے ہاتھ روٹی دا ٹکڑا پکڑایا اور محبوب دے کول آئی، فرمایا محبوب جی ہے ویکھ لو میرا بچہ یہ روٹی کھان لگ پیا ہے، میرے دودھ دا محتاج نہیں رہا، من پاک کرو، من پاک کرو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس عورت کو زمین میں پرو کے گاڑ کے پتھر مار کے ختم کر دو، واضح حدیث میں موجود، اجماع ہے اس بات پر، کوئی اشکال ابہام ہی نہیں، لیکن مانے وہ جو حدیث کو مان، کیونکہ وہ لوگ حدیث کو مانتے نہیں، یہ حدیث قرآن سے ٹکرا گئی ہے، قرآن صرف سزائے جناب 100 کوڑیاں دی بیان کرتا ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ شادی شدہ کو رجم کرو، ہم رجم کو نہیں مانتے تاکہ زنا کے لیے اور راستے آسان ہو۔ محدثین کرام، کیا یہ لوگ آج کے یہ لوگ محدثین سے بڑھ کے علم؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابواب قائم کیے صحیح البخاری میں، باب الرجم المحسن، شادی شدہ کے رجم کرنے کا باب، باب للعائر الحجر، بدکار شخص کا پتھر مارنا، باب الرجم فی البلاد، پتھریلی زمین میں رجم کرنا، باب الرجم الحبلا فی الزنا اذا احسنت، شادی شدہ عورت جب بدکاری کی وجہ سے اس کو حمل ہو تو فرمایا اس کا رجم کرنا۔ امام بخاری نے رجم کے باب باندھے
کیا یہ جاوید احمد غامدی یا چند ایسے سکالرز جو آج کے اٹھے اور آج پڑھے اور کسی باضابطہ پڑھے بھی نہیں، یہ وہ لوگ رجم کی سزا کا، قرآن کا، حدیث کا، اجماع امت کا اور اسلاف کا، اکابرین کا، سلف صالحین کے فہم کا انکار کرے اور زنا اور بدکاری کے لیے راستوں کو آسان کرے؟ صحیح مسلم، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں امام نووی رحمت اللہ جب ابواب باندھے تو رجم پر باب باندھ، باب الرجم الثیب فی الزنا، زنا کے اندر شادی شدہ شخص بدکار کے لیے رجم کا باب، باب فی الرجم، رجم کا باب۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ باب الرجم ماعز بن مالک باب باندھے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، امام ابن ماجہ، امام مالک، ابن حبان، تمام محدثین کرام نے کتب احادیث میں رجم کے ابواب باندھ کہ رجم کرنا حق، حتیٰ کہ یہودی جوڑے کو جب سزا دی گئی تو محدثین کرام نے سب باب باندھے کہ یہود کو، اہل ذمہ کو، وہ ذمی لوگ جو ٹیکس دے کے اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، جب وہ بدکاری کرے تو ان کے رجم کا باب قائم کیے، کوئی ابہام، کوئی انکار ہی نہیں۔ لیکن آج پوری ایک پلان اور منصوبے کے تحت انکار کیا جا رہا ہے کہ رجم کی سزا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث تو قرآن کے خلاف، قرآن پاک میں مطلقاً سزا ہے زانی کی، اور وہ 100 کوڑے ہے بس۔ سن لیجئے، شادی شدہ بدکار کی سزا اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں، علماء امت کے فہم میں یہی ہے کہ ان کو رجم کیا۔ غیر شادی شدہ بدکار کے لیے سزا قرآن کی نص میں ہے۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہوئے یا زانی عورت ہوئے، ہر ایک نو فرمایا 100 کوڑا، 100 کوڑا مارو۔ یہ ہے غیر شادی شدہ بدکار کی، لیکن وہ کوڑا مارنا کیسا ہے؟ جھاڑو 100 تیلا پاگے نہیں، کوڑا ہو اور اکٹھے بھی نہیں کہ 10-15 کوڑے اکٹھے باندھ دیے جائیں اور مار دیے جائیں، ایسا بھی ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے کوڑا مارے۔ چاہے مقصد اس پر عذاب ہے، اس کو تکلیف دینا ہے، اس کو عبرت بنانا ہے، اس کو سبق بنانا ہے، دوسروں کو بدکاری کے راہوں سے جوانوں کو روکنا ہے، اور وہ سزا اعلانیہ ہو، چھپ کے نہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا ایک گروہ اعلانیہ ہو۔ سنت یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد عید گاہ میں سزا ہو، یہ ہے انداز شریعت۔ مساجد میں اعلان ہو کہ جمعے کے بعد عید گاہ کے اندر جہاں اہل ایمان، اہل اسلام عید پڑھتے ہیں، باہر کھلے میدان میں حد زنا جاری ہوگی، مکوڑے مارے جائیں گے، اہل ایمان وہاں پہنچے اور اس سزا کو دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، خبردار، اللہ کے دین میں، نفاذ میں، قانون کے نفاذ میں، حدود کے نفاذ میں تمہیں ترس نہ آئے۔ ترس کے 2 انداز، ایک ترس یہ ہے کہ چلو یار چھاڑ دو کوئی گل نہیں، فرمایا ایسا ترس نہ ہو، سزا لاگو کرو۔ دوسرا ترس یہ ہے کہ ہولی ہولی مار لو، فرمایا خبردار تمہیں ترس نہ آئے۔ آگے مشروط کیتا ہے، فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اللہ کی حد نافذ کرنے میں تمہیں ترس نہ آئے۔ یہ سزا دوائی ہے، دوائی بیمار کے لیے، بدکار شخص کے بیمار ہے، اس کے یہی دوائی اس کا دوائی ہے۔
اور دوائی وچ پاویں بیمار چیخدا چلاندہ بھی رہے تو منہ کھول کے دوائی تے پانی اس کو شفا ہو۔ یہ بدکار شخص کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائے، 1 سال کے لیے جلا وطنی ہو، اور یہ بھی سزا حدیث رسول، 1 سال کے لیے علاقے میں نہ رہے، نہ رہے، 700 کوڑا لگے، کھلے میدان میں لگے، جماعت کے سامنے لگے، عوام کے سامنے لگے، دونوں پر سزا اسلام میں شریعت میں موجود۔ یہ راستہ انتہائی برا راستہ ہے، یہ ہے وہ دردناک عذاب دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں بھی اس پہ عذاب موجود۔ دنیا کی پہلے سزا سن لو، قرآن پاک میں کیا سزا ہے؟ فرمایا کوارے ہیں تو 100 کوڑا، سال کے لیے جلا وطنی، شادی شدہ ہے تو رجم پتھر۔ اور سزا کیا ہے؟ اب روحانی سزا سنی، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرقا والزانیت لا ينکح الا زان او مشرق وحرم ذلك علی المؤمنین۔ فرمایا خبردار جڑا زانی مرد ہوئے اسے فاسق فاجر شخص کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دے۔ اس حالت بدکاری میں بدکار مشہور ہے، فاسق مشہور ہے، فاجر مشہور ہے، آوارہ مشہور ہے، تمہارے علم میں ہے کہ وہ شخص کا کردار درست نہیں ہے، فاسق فاجر ہے، بدکار شخص ہے، ایسے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ نکاح کرے۔ زانی مگر اپنے جیسی زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں قرآن میں زانیہ، مشرک، زانیہ اور مشرکہ، زانی مرد اور مشرک مرد کو برابر بیان کیا، دونوں کو برابر۔ جو زانی ہے وہ مشرک، جو مشرک ہے وہ زانی کے برابر ہے، زانی جو ہے وہ مشرک کے برابر ہے۔ وجہ کیا؟ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرک کا خالق موجود ہے، رب موجود ہے، رب العالمین موجود ہے، مشکل کشا موجود ہے، حاجت روا موجود ہے، اس کے باوجود وہ غیروں کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اور زانی مرد کے لیے نکاح موجود ہے، بیوی موجود ہے، اس کے باوجود وہ اور دروازوں پہ جاتا ہے۔ یہ برابر ہے، اس لیے کہ نہ مشرک کو سکون ہے اور نہ زانی کو سکون، نہ اس کا ایک در ہے نہ اس کا ایک در ہے، یہ بھی در بدر ہے وہ بھی در بدر ہے۔ خبر قرآن پاک میں ایک اور آیت سنی، اللہ فرماتے ہیں خبردار اہل کتاب کی پاک دامن عورت، عیسائی ہو اور بدکارہ نہ ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن بدکار کلمہ پڑھنے والی تمہارے لیے حلال نہیں۔ بدکارہ ہو، بے حیائی میں زندگی بسر کر رہی ہوئے زانیہ ہوئے کلمہ گو، اس سے بہتر ہے عیسائی عورت ہو اور بدکارہ نہ ہو۔ اہل کتاب کی وہ عورت جو پاک دامن ہے، یعنی بدکارہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے، لیکن زانیہ اور مشرکہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جو خیانت کرے، مرد ہو عورت ہو، یا وہ مرد زنانی ہو یا عورت زانیہ ہو، خبردار ایسے شخص کی کسی مقدمے میں گواہی قبول نہ کی جائے، وہ متروک الشہادہ ہے، گواہی قبول نہیں ہے۔ کتنا ادبی طور پر، نفسیاتی طور پر اللہ نے اس کو کتنا دور کر دیا ہے اپنی رحمتوں سے، کسی مقدمے وہ گواہ نہیں بن سکتا، وہ گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، بدکار بھی، گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو ہے اس کی دنیا کے اندر گرفت اور پکڑ۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سو رہا سال تے نیند دے اندر میں کی ویکھیا ہے
کہ میرے کول بندے آئے، فرشتے دو آئے، انہوں نے میں نے اٹھایا، انسانی صورت میں نے اٹھایا گیا، دو فرشتے انسانی صورت میں تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا چلیے آپ ہمارے ساتھ۔ میں چل پڑا۔ آپ نے فرمایا میں جا کے دیکھے، ایک تنور دیکھا، اوپر سے منہ تنگ سی، نیچے سے اس کا پیٹ کھلا تھا، جس طرح تنور تھا۔ تنور دیکھا، اس میں آگ جل رہی تھی، اور اس تنور آگ میں نے کچھ مردوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جو ننگے تھے، برہنہ تھے اور جل رہے تھے، ابل رہے تھے، اور اوپر درموں کے پاس آتے تھے لیکن نکل نہیں پاتے تھے، کیونکہ ان جسم ہوا اندر داخل انہیں پھول گیا تھا، اوپر سے منہ تنور کی طرح چھوٹا تھا، داخل تو ہو گئے، اب نکل نہیں سکتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری امت کے بدکار مرد اور بدکار عورتیں، جنہیں جہنم میں سزا دی جا رہی ہے تنور میں۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ کیجئے، اس براہ روی کے راستے پر مت چلی۔ لوگ کل سے پھول دے رہے کہ یہ جناب آزادی، عورت کی آزادی آزادی نہیں ہے، ان تک پہنچنے کی آزادی ہو رہی ہے۔ یہ کہاں کی آزادی؟ گھر میں کام کرے تو جکڑن ہے، ہوٹلوں پہ کام کرے تو آزادی، مرد کو کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بچوں کو گھر میں، بیٹیوں کو، بیٹوں کو کھلائے، یہ عورت کو پابند کر دیا گیا ہے۔ جا کے گاڑیوں میں، بسوں میں پوری بس کے سواریوں کو کھلائے تو یہ آزادی؟ آزادی بھی عجیب ہے ساڑھے ملک، پوری بس نو پالے، پوری بس نہ ہنسے، پوری بس کے ساتھ مسکرائے، پوری بس کو پانی پلائے، پوری بس والوں کو جناب چائے پیش کرے، پورے ہوٹل پہ چائے پیش کرے، کھانا پیش کرے، تو یہ آزادی ہے؟ گھر میں بچوں کو کھلائے پلائے تو یہ پابندی؟ ایک مرد کو خوش کرے تو پابندی ہے، پورے شہر کو خوش کرے تو آزادی؟ ایک مرد کی تسکین کا سبب بنے، ایک شوہر کے سکون کا سبب بنے، یہ پابندی ہے؟ پورے بازار میں جا کے آوارہ پھرے تو یہ آزادی؟ گھر میں بھی اپنے بچوں کی، شوہر کی دیکھ بھال کرے تو یہ پابندی ہے؟ ہسپتال میں جا کے ساروں کی نبضیں چیک کرے تو یہ آزادی؟ کیسی آزادی ہے عورت کی ہمارے معاشرے میں؟ نو آزادی؟ بازاروں میں پھرے تو آزادی ہے، گھر میں رہے تو پابندی، شوہر کی خدمت کرے تو پابندی ہے، سارے دی خدمت کرے تو آزادی، بچوں کو کنٹرول کرے تو پابندی ہے، ٹریفک کو کنٹرول کرے تو آزادی، سڑکوں پہ کھڑی ہو جائے، پولیس میں بھرتی ہو جائے، بچوں کو پڑھائے تو اپنے بچوں کو پابندی ہے، دوسرے کے جا کے سکولوں میں پڑھائے تو آزادی؟ یعنی آزادی کا تصور دیکھیں اس قوم کا۔ پکا ہوا کھائے تو پابندی ہے، کما کے لے آئے تو آزادی، شوہر جائے کمائے اور کما کے بیوی کو کھلائے تو پابندی ہے، اے نکل جائے بارو آپ کما کے شام نو کھاوے تو آزادی، آپ چاہے محنت کرے، مزدوری کرے، دکانداری کرے، ملازمت کرے، غیروں کی محکمے میں جا کے، ہسپتالوں میں جا کے ایم ایس کی تابع داری کرے، سکولوں میں جا کے ہیڈ ماسٹر اور افسر کی جناب تابع داری کرے تو آزادی ہے، شوہر کی اطاعت کرے تو پابندی، خود کما کے لے آئے اور کھائے تو آزادی ہے، شوہر اس کو کھلاتا پلاتا رہے تو یہ پابندی؟ الٹی گنگ ہے، الٹی سوچ۔ سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت آپ نے کی فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کسی مرد کے دماغ میں سوا کیل ٹھوک دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی عورت کے جسم کے ساتھ کوئی بندہ مس کر، دماغ میں کیل ٹھوک دیتا جائے نا، اس تو چنگا ہے، اس تو بہتر ہے کسی عورت کے ساتھ تمہارا ہاتھ مس کر،
یہاں تو پھول دیتے جا رہے ہیں، پھول دینے والا خوش ہے، اگر اینو ایک کہو با تیری بہن نو کوئی پھول دے وے تو پھر ناراض، اس کے ماتھے پر پھر تیوری چڑھ دے۔ حدیث رسول نہیں ہے، نبی پاک دے کل آیا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں بہن بیٹی پھوپھو خالہ بھانجی بھتیجی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں کہ وہ چاہنا، فرمایا جس کے ساتھ تو کرے گا بدکاری وہ کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہوئے گی۔ یا رسول اللہ میں نے ہن سمجھ آ گئی، سمجھی تاں دیئے جے کوئی سمجھان والا حکمت نہ سمجھائے۔ یا رسول اللہ سمجھ آ گئی، دعا کرو اللہ منو پاک کر دے۔ محبوب نے فرمایا یا اللہ اس کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ فرمایا دعائے رسول کے بعد میری ساری زندگی من کدیں بدکاری دا خیال بھی پیدا نہیں ہو۔ اپنے دماغ کو درست کیجئے، سوچ کو درست کیجئے۔ یہ سڑک ہے، زنا ایک سڑک ہے جس کو صاف کر رہے ہو، یہ واپس تمہارے گھر کو آئے گی۔ اس راستے پر مت چلیے، یہ برا راستہ ہے، یہ بڑا گھنونا راستہ ہے۔ اس راستے کو کھولو گے، اس مہر کو توڑو گے، کھولو گے تو اپنی مہروں کو محفوظ نہیں رکھ سکو گے، ٹوٹ جائیں گی تمہاری مہریں، ٹوٹ جائیں گی تمہاری عزتیں، ختم ہو جائیں گی تمہاری حرمتیں۔ جب تم خود پامال کرو گے، کسی کی مہر کو توڑو، پسند کر دو کہ ہماری مہریں، ہماری عزتیں، غیرتیں محفوظ رہیں تو دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو، رکھوالی کرو۔ جوانو، جو تمہارا جس کام پہ ہم چل نکلے ہیں، سنو حدیث پاک، تمہارا کام تو ہے کوئی کسی کی عزت کو خراب کرتا تمہیں نظر آئے اس کو روکو۔ کسی کی عزت، کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتے کرتے اگر تم مارے جاؤ تو شہید ہو۔ شہادت کا یہ رتبہ، یہ درجہ ہے۔ کسی عورت کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، تم لڑ پڑو، مارے جاؤ تو شہید ہو، اس لیے کہ تم نے مسلمان خاتون کی عزت کی رکھوالی کی ہے۔ یہ جوانوں کا کردار تھا، ہم خود پامال کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سے اگر کسی کے گھر کی طرف کوئی جھانکے، اس کو غصہ چڑھے، وہ پتھر دے مارے، اس کی آنکھ نکل جائے، فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ شخص نے اپنی غیرت کا اظہار کیا۔ کیوں جھانکتا ہے کسی کے گھر؟ اس آنکھ کے ڈیلے کی کوئی قیمت نہیں اگر ایمان نہ ہو، اس میں غیرت نہ ہو، اس میں حیا نہ ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص کر پڑوسیوں کے بارے میں حدیث سن لو۔ نبی علیہ السلام پڑوسی جو تمہارے گھر کے ساتھ رہتے، اگر ان کی بہن اور بیٹی کے ساتھ گناہ جو بدکاری کرتا ہے وہ 10 مرتبہ بار زنا کرے تو پڑوسی عورت کے ساتھ 1 مرتبہ زنا برابر ہے۔ پڑوسیوں کی عزت کے رکھوالے تھے تم، پڑوسیوں کی عزت کا خیال تم پر لازم تھا، تسی خود ہی ڈاکو نکل، پڑوسیوں کی عزت کو خبراب کیا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلے ہوئے مجاہدین، ان کے بارے میں حدیث رسول کیا ہے؟ آپ فرمایا جو مجاہدین اللہ کی راہ میں نکل جائیں جہاد کے لیے، واعظ کے لیے، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، علاء کلمۃ اللہ کے لیے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائیں، ان کی پیچھے بیویاں اور بہنیں چھوڑ جائیں، ان کی حرمت تم پر ایسے لازم ہے جیسے تمہاری ماں کی حرمت ہے تم پر۔ وہ مجاہدین کی بہنیں بیٹیاں تمہاری مائیں ہیں۔ زنا کرنا، بدکاری کرنا تو دور کی بات ہے، جڑا الزام لگائے جھوٹا، ایویں کسی یہ بدکار شخص ہے، یہ زانی شخص ہے، یہ بدکار شخص ہے، وہ گواہ نہ لا سکے، ثابت نہ کر سکے۔ اسلام کتنا غیرت والا ہے۔ قرآن پاک کی فرمایا والذین یرمون المحصنات، جڑا بندہ پاک دامن عورتاں تے الزام لاندہ ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو بدکارہ کہہ دینا، برا کہہ دینا، یہ حرام۔ فرمایا پھر ان پر لازم ہے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، کسی عورت پر الزام لگا دے، تہمت دھر دیں اور پھر 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑا مارو ان کو۔ دیکھو 100 کوڑا ہے،
غیر شادی شدہ بدکار کا 80 کوڑا ہے اس کی سزا، جس نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ یہ شان ہے مومن کی حرمت عزت، حد قذف لگاؤ، 80 کوڑا مارو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا، خبردار کبھی بھی یہ بندہ کسی مقدمے میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ آکے نا میں چاند ویکھیا اپنی اکھاں نال عید کرو، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، اس لیے یہ جھوٹا شخص۔ یہ کہے میں نے چاند دیکھا ہے روزہ رکھ لو، گواہی قبول ہی نہیں۔ میں نے کسی اور مقدمے یہ گواہ بنے، فرمایا نہیں، یہ جب تک زندہ ہے، جس پر 80 کوڑا برس گیا بہتان لگانے کا، یہ آئندہ تا حیات کسی گواہی میں اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے، یہ صادق نہیں رہا، امین نہیں رہا۔ اور قرآن پاک نے یہ تو سزا دی حد کی، دوسری سزا فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا جڑا پاک دامن عورتاں تے الزام لگاندا ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب ہے۔ میں جانوں اور یہ جانے میں بڑا دردناک اور بڑا عذاب دوں گا اس بندے کو جو کسی پاک دامن عورت پہ جھوٹا زنا کا الزام لگا۔ کیونکہ بدکار شخص جڑا کسی دے بدکاری دا جھوٹا الزام لاندا ہے، وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتا ہے، وہ خبریں پھیلاتا ہے، فلاں کو دیکھا، فلاں کو سنا، فلاں اس طرح کر دیا، فلاں اس طرح کر دیا، فلاں کی فلاں سے تعلقات ہے، فلاں گھر سے بھاگ گئی، فلاں کی فلاں سے تعلقات ہے۔ یہ خبریں، یہ جھوٹی خبریں، یہ جھوٹی باتیں، کسی کی عزتوں کو پامال کرنا یہ حرام ہے۔ زبانوں کو روکے، فحاشی نہ پھیلائے، بے حیائی نہ پھیلائے، اور خبریں نہ چھاپے، خبریں نہ چڑھائیں۔ من ساترہ مسلمن کہاں ہے؟ اگر کوئی عیب نقص دیکھ بھی لیں اس کو بھی چھپانے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے میں یہ خبر نہ پھیلے، بے حیائی اس کی وجہ سے پھیلے۔ ساڑھے کول جیڑا کوئی وردات کردہ ہو دی خبر میڈیا تے آ جائے، میڈیا تے اگلے نہیں پتہ لگ جاندہ بھائی وردات کرنی ہوئے تے کیویں کرنی، اس دا بچن دا راہ کی۔ اگلے دن کوئی دوست دس رہے ہسی، وہ چوری، کار چوری کرنے کا طریقہ میڈیا پر چور سے پوچھ رہے تو کار کیویں کرتا سے چوری، انہیں پورا دس ہے، مگر وہ ملک انجے شروع ہو گیا۔ انہیں کہتے بڑا آسان طریقہ ہے، اینج چوری کریں دی، یعنی اس سے پوچھ کے بتلایا جا رہا ہے، خبر پھیلائی جا رہی ہے، مشہور کی جا رہی، چھپائیں۔ کسی نے جرم کر لیا ہے، گناہ کر لیا، اس کو چھپا جائے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اس پر سزا لاگو کرے۔ تمہارا کام ہے ان خبروں کو نہ چھاپیں، ان خبروں کو تشہیر نہ کریں، ان کو چھپائیں۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اگر جھوٹی خبریں پھیلاؤ گے اس سے معاشرے میں فحاشی پھیلے گی، بے حیائی پھیلے گی، اور دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں اس شخص کے لیے جڑا شخص بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ۔ یہ اخبارات کیا ہے، گندی تصویریں، گندے فوٹو، یہ سارے سائن بورڈ دیکھ لے روڈوں پر، عورتیں ٹیڑھی سیدھی ہو کے کھڑی ہیں، قوم دیکھ رہی، یہ بے حیائی پھیل رہی، فحاشی پھیلتی ہے، اس سے فیشن پھیلتا ہے، آوارگی پھیلتی ہے، بیچیاں دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد ویسے بننے کی کوشش کرتی، وہی سٹائل، وہی انداز۔ اب یہ جو بورڈ لگا ہوا اس پر بے حیائی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ جب بہنوں بیٹیوں نے جو باپ بھائی کے سامنے جا رہی ہوں تو شرم کے مارے سر جھکا لیں، پھر وہ دیکھیں اور ویسے بننے کی کوشش کریں، تو کیا سمجھتے ہو یہ عذاب نہیں ہو؟ سائن بورڈ جنہوں نے لگایا ہے ان کو عذاب نہیں ہو؟ جنہوں نے پیسہ لیا ہے ان کا پیسہ حلال کا ہے؟ جنہوں نے سائن بورڈ سے پیسہ کما لیا ہے، اوپر ننگی عریاں اور گندی عورتوں کی تصویریں ہیں اور وہ پیسہ کما لیا ہے، یہ کمائی حرام کی نہیں ہے تو حرام کو زینگ ہوتے ہیں۔ یہ حرام کی کمائی، یہ فحاشی کی کمائی، یہ بے حیائی کی کمائی، یہ سینمے کی کمائی، یہ فلم کی کمائی، یہ بے پردگی کی کمائی، یہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، نیکی میں معاونت کرو، تقوی میں معاونت کرو۔
یہ ساری چیزیں پن کے لے آؤ، شریعت کے دائرے میں قرآن و سنت کے تابع رہو، اس قوم پر، اس جوانوں پر، ان بچوں پر، بچیوں پر رحم کرو، ان کو حیا کا درس دو، سبق دو، ان کو سمجھاؤ کہ تمہاری آئیڈیل اور مستورات کون ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی انہیں سیرت پڑھاؤ، بنات رسول کی سیرت پڑھاؤ، ازواج رسول کی سیرت پڑھاؤ، امی عائشہ کی سیرت پڑھاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا تھا؟ کبھی کبھی وہ حدیث اس کو اپنے دل و دماغ میں ذرا بٹھاؤ، جگہ دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا تھا کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھتا ہے نا، کفن کے اندر ان کے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، ابھار نظر آتا ہے، میں فاطمہ تو وہ بھی پسند نہیں کرتی۔ فرمایا کرتی تھی مجھے گھاس میرے غسل کے بعد میرے جسم کے ساتھ گھاس لگا دیا جائے، رکھ دیے جائے، اوپر چادر کفن کی ڈال دی جائے تاکہ میرا جسم ایک جیسا نظر ہو، عورتوں کے جسم کی ساخت بھی میت میں نظر نہ آئے۔ یہ انداز تھا خواتین کا، یہ انداز تھا شرم و حیا کا۔ پڑھیے صحیح البخاری، سیدہ فاطمہ الزہرا سینہ علی ایک چرپائی پہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ کون تھے؟ میاں بیوی تھے۔ رسول اللہ تشریف لے آئے تو شرم کے مارے سیدہ فاطمہ سینہ علی کھڑے ہو گئے، آپ آ کے درمیان میں بیٹھ کے فرمایا اب بیٹھ جاؤ۔ یعنی حیا یہ تھا، شرم یہ تھا کہ باپ کے سامنے شوہر کے ساتھ بیٹھنا چرپائی پر، یہ حیا آڑے تھا بچیوں۔ ہونا آتے نا جی عورتوں کو پھول دینے جا رہا جی، کی یاد پھول ہی دیتا ہے نا، اور پھول ہی دیتا ہے، چوکو چوراہوں پر پھول دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج آہستہ آہستہ ہی ختم ہوتا ہے، غیرت ختم ہوتی ہے، اور جب حیا نہ رہے، غیرت نہ رہے، پھر بندہ یعنی کہ باپ کے سامنے شوہر کے ساتھ گفتگو۔ کئی بزرگ، کئی جوان ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہے کہ باہر سے آتا بندہ اپنی بیوی کو بلاتا نہیں تھا، گھر والوں کے سامنے حیا محسوس ہوتی، باہر جاتے ہوئے بیوی کے سے سلام نہیں لیتا تھا، گھر والوں سے حیا شرم محسوس ہوتا تھا۔ یہ جھجک تھی، یہ حیا تھا، یہ شرم تھا جو ہماری فطرت میں داخل تھا، وہ نکل گیا۔ ہن سارے رل کے اکٹھے ہو کے ہکو شے وید، وہ حیا کہاں ہے؟ وہ شرم کہاں ہے؟ جو ہماری وراثت تھی، جو ہماری فطرت میں تھا، جو ہمیں آباء و اجداد سے ملا تھا، ہم اس کو بھی چھوڑ بیٹھے۔ لوگ تے مردے سن، کافر مردے سن، ساڑھے پیو دادے دا دین، اور اسی دا پیو دادے کا حیا بھی ختم کر بیٹھے۔ لوگ پیو دادے کا دین لے کے بیٹھے ہیں، تم پیو دادے کا حیا ہی ختم کر دیا ہے، شرم ختم کر دیا ہے، اس کو لاگو کرو، وہ حیا لاؤ، وہ شرم لاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔